بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کی طرح لمبا قد عطا فرما دیں گے، اور عرش کے سامنے جگہ ہوگی تو وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر ہر بندے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حساب ہو رہا ہے، کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ فبینا آدم علی ذالک، آدم علیہ السلام اسی حالت میں ہوں گے، اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ينطلق به الی النار، کہ وہ ایک بندے کو دیکھیں گے جو نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہوگا اور اسے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ جب اس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام اس وقت اونچی آواز سے کہیں گے، یا احمد یا احمد۔ یہ احمد نبی علیہ السلام کا نام نامی ہے، تو گویا نبی علیہ السلام کو پکاریں گے۔ فیقول علیہ الصلاۃ والسلام، یہ نام سن کر نبی علیہ السلام جواب میں کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ میں حاضر ہوں۔ فیقول، تو آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے، ھذا رجل من امتک، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الی النار، اس کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فاشد المئزر، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا۔ عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا، جب کسی بڑے کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنی تہبند کو کس کے باندھ لو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا۔ وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا۔ فَأَقُول، اور میں یہ کہوں گا، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو فرشتو، کفو، تم کھڑے ہو جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ جواب میں کہیں گے، نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو بڑے سخت گیر اور بڑے شدید جو ہے وہ لوگ ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے ہم تو وہی کرتے ہیں۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھی نہیں رکیں گے اور اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام ان سے نا امید ہوں گے، یہ تو بات سنتے ہی نہیں، یہ فرشتے تو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے۔ عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی بندے سے ریکویسٹ کرتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، فریاد کرتا تھا، تو اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کے اور بڑی ہی بہت ہی رحم والی نگاہوں سے اس بندے کی طرف دیکھتا تھا کہ آپ میرے اوپر ترس کھا لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے نہیں رکیں گے، میں بھی پھر یہی کروں گا کہ میں اپنی داڑھی کو، اپنی ریش کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ میں پکڑ لوں گا، اور اس کے بعد قبض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، میں بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑوں گا۔ واستقبل العرش بوجہہ، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے اور فرمائیں گے، یا ربی، اے پروردگار، قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے آپ رسوا نہیں فرمائیں گے؟
فیأتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، اے میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اس بندے کو واپس میزان کی جگہ پر واپس لاؤ جہاں اس کے نام اعمال کو تولا گیا تھا۔ چنانچہ وہ جب اس بندے کو واپس میزان کے پاس لائیں گے، فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکالیں گے بطاقتن، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتی، ایک انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، جیسے ایک انگلی کے 3 پورے ہوتے ہیں تو ایک انگلی کے تیسرے حصے کے بقدر چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہوگا کاغذ کا، فَيُلْقِيهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس بندے کے میزان کے دائیں سائیڈ کے اوپر ڈالیں گے، وَهُوَ يَقُولُ، اور ڈالتے ہوئے فرمائیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، فَتَرْجِحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، چنانچہ نیکیاں بھاری ہو جائیں گی گناہوں کی بجائے، فَيُنَادِي، اور فرشتے یہ اعلان کریں گے، فَيُنَادِ الْمُنَادِي سُعِدَ وَسُعِدَ جَدُّهُ، یہ شخص تو سعید، کامیاب ہو گیا، اور اس کے بڑے بھی کامیاب ہو گئے، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، انطلقوا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ، اس بندے کو تو جنت میں لے کے جاؤ۔ جب یہ اعلان ہو جائے گا وہ بندہ کہے گا فَيَقُولُ یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، تو کفو، تھوڑی دیر رہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتی کہ میں اس کریم شخص سے تو پوچھوں اس نے میرے ساتھ کیا مہربانی کی۔ فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، من انتا، آپ کون ہیں، فقد اقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت ابرتی، میرے بوجھ کو گھٹا دیا۔ فیقول علیہ الصلاۃ والسلام، جواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا، وَفَيْتُكُهَا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا، آج تجھے درود شریف کا بدلہ اس وقت ملا جب تو اس کا بہت زیادہ محتاج تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا میں جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن جہنم کی بجائے جنت کی طرف جانے کا راستہ عطا فرمائے۔